اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مباخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم أنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون۔ اور وہی ہے جس نے سمندر کو کام پر لگایا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے وہ زیورات نکالو جو تم پہنتے ہو، اور تم دیکھتے ہو کہ اس میں کشتیاں پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ شکر گزار بنو۔ اور اس نے زمین میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے ہیں تاکہ وہ تم کو لے کر ڈگمگائے نہیں، اور دریا اور راستے بنائے ہیں تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ سکو، اور راستوں کی پہچان کے لیے بہت سی علامتیں بنائی ہیں، اور ستاروں سے بھی لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 14، 15، 16 تین آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ اس سورہ شریفہ کا مضمون جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا، اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی یاد دہانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کے لیے بہت ساری دلیلیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں، اور ابھی مزید دلائل پیش کیے جائیں گے۔ ان میں سے کل آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ وہ ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے، جو انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے پینے کے کام آتا ہے، اور اسی سے کھیتیاں اگتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے چاند کو، سورج کو، آسمان کو، سب کو انسانوں کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اس وقت جو آیت کریمہ پڑھی گئی اس میں بھی مزید کچھ نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیلیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے 14 نمبر کی آیت، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی ہے جس نے سمندر کو کام پر لگایا ہے۔ سمندر کو اللہ تعالیٰ نے، دیکھے کتنا بڑا سمندر، اتنا طویل سمندر جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے کام کے لیے بنایا ہے، اور اس کے اندر بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں۔ ان نعمتوں میں جو پہلی نعمت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس سے مچھلی، تازہ گوشت سے مراد یہاں مچھلی، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں تازہ گوشت سے مراد مچھلی ہے، کہ انسان مچھلی کو شکار کرتا ہے اور تازہ اس کو پکا کر کے، بھن کر کے اس کو کھاتا ہے، تو قرآن کے اندر اس کو لحمن طریہ کہا ہے، تازہ گوشت۔ اس کے بعد دوسری نعمت یہ بیان کی ہے کہ تم دریا میں سے، سمندر میں سے زیورات کے لیے مونگے نکالتے ہو، سیپ نکالتے ہو، جواہرات نکالتے ہو، اور اس کو نکال کر کے عورتوں کا زیور اس سے بنایا جاتا ہے، اور زیور بنا کر کے عورتوں کی زینت کے لیے، عورتوں کی جو ہے خوبصورتی کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کو بھی بطور نعمت اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ ایک تو لحمن طریہ یعنی تازہ گوشت کو بھی ایک نعمت کے طور پر بیان کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ زیورات کے استعمال کے لیے اس سے مونگے نکالے جاتے ہیں، جواہرات نکالے جاتے ہیں، ہیرے نکالے جاتے ہیں، سیپ نکالے جاتے ہیں، اس سے زیورات وہ چیزیں کام آتی ہیں، اور اس سے انسان منافع بھی حاصل کرتا ہے، تجارت بھی کرتا ہے، کاروبار بھی کرتا ہے، اس کو بیچ کر کے اس سے منافع بھی حاصل کرتا ہے۔ یہ نعمتیں اللہ فرما رہے ہیں، بیان کی ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ اللہ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا ہے، اس میں کشتیاں چلتی ہیں، جہاز چلتے ہیں، بادبانی کے جہاز چلتے ہیں، اور ان جہازوں کے ذریعے سے انسان کاروبار کرتا ہے۔ ایک ملک سے دوسرے ملک تک جب سامان پہنچانا ہوتا ہے تو جہازوں کے ذریعے سے، پانی والا جہاز ہو یا کشتی کے ذریعے سے سامانوں کو پہنچایا جاتا ہے۔ ہم لوگ تو یہاں بیٹھے ہوئے، ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہے، لیکن آپ جا کر کے دیکھیے بڑے بڑے سمندروں میں، بمبئی وغیرہ کے جو سمندر ہیں، ان سمندروں میں جا کر کے دیکھیے بڑی بڑی کشتیاں، اور کلکتہ کا جو سمندر ہے وہاں جا کر کے دیکھیے بڑی بڑی کشتیاں، ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، لیکن بڑے بڑے جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں
ایک ملک سے دوسرے ملک جو سامان منتقل کرنا ہوتا ہے تو ان جہازوں کو، کشتیوں کو ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ ریل کا استعمال وہ نہیں کر سکتے، ہوائی جہاز کا استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ انہی کشتیوں کے ذریعے سے انسان سامان کو ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچاتا ہے اور اس سے منافع حاصل کرتا ہے۔ اور وہ جو سمندر ہوتا ہے، ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر، موجیں مارتا ہوا سمندر، ان سمندروں میں انسان کشتیوں کو چلاتا ہے، ان سمندروں میں کشتیوں کو چلاتا ہے، بادبانی جہازوں کو چلاتا ہے۔ اگر انسان، اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو سمندر کو مسخر نہ کیا ہوتا تو انسان کے بس میں یہ نہ ہوتا۔ کبھی طوفان آتا ہے، کبھی ہچکولے کھاتا ہے، کبھی جو ہے زلزلے آتا ہے، اور کبھی کبھی جو موجیں اٹھتی ہیں، ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے اس سمندر کو، کہ انسان جو ہے اس سے کشتیاں چلاتا ہے۔ کبھی کبھی دیکھیے رک بھی جاتی ہے کشتیاں، کبھی کبھی ہلاک بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ کامیاب کر کے اس کو منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ فرما رہے ہیں اسی آیت کریمہ کے آخر میں، یعنی 14 نمبر کی آیت میں، یہ نعمتیں اللہ نے اس لیے تمہارے لیے نازل کی ہیں تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور تم وَلِتَبْتَغُوا، تم رزق کو حاصل کرو، اللہ کا فضل حاصل کرو، من فضلہ، فضل سے مراد رزق ہے۔ بہت ساری جگہوں پر قرآن کے اندر یہ جملہ استعمال کیا ہے کہ اللہ کا فضل تلاش کرو، فضل سے مراد رزق حلال تلاش کرو، اور یہ حلال تلاش کرو، پھر اللہ کا شکر بھی ادا کرو۔ تو یہ بھی جو ہے اللہ نے نعمت نازل کیا۔ اس کے بعد فرما رہے دوسری آیت کریمہ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر بہت بڑے بڑے پہاڑ میخوں کی شکل میں بنا رکھے ہیں۔ پہلے جب اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، پانی پر، سمندر پر جب پانی کو زمین کو بنایا تو زمین ہلتی تھی، لرزہ طاری ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو سکون اور برقرار کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پہاڑوں کو پیدا کیا۔ پہاڑوں کو پیدا جب کیا اللہ تعالیٰ نے تو زمین پر سکون اور قرار آ گیا اور زمین وہ ٹھہر گئی۔ اس کے باوجود بھی کبھی کبھی زلزلہ آتا ہے، کبھی کبھی ہچکولے زمین کھاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کو روکنے کے لیے، اس کے زلزلوں کو، اس کی حرکتوں کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو بنایا۔ اور اس کے بعد تیسری آیت کریمہ جو پڑھی گئی، اس آیت کریمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نشانیاں بنائی ہیں، وہ علامات، نشانیاں، تاکہ تم راستہ طے کرو، منزل مقصود تک پہنچ سکو۔ اس سے پہلے بھی میں نے اسی مجلس میں آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے راستوں کو طے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ ہم کو اس کی اہمیت معلوم نہیں ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس کو ہے جو سمندری سفر کرتا ہے، ریگستان میں سفر کرتا ہے، جنگلوں میں جیتا ہے، اس کے لیے ستاروں کی اہمیت کا اندازہ ہے۔ ہم کو، آپ کو معلوم نہیں، ہم لوگ چونکہ شہری زندگی گزارتے ہیں، لیکن جو لوگ ریگستان میں رہنے والے ہیں، جنگلوں میں رہنے والے ہیں، پہاڑوں میں رہنے والے ہیں، سمندروں میں رہنے والے، ان لوگوں کو معلوم ہے ستاروں کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ نے ستارے جو بنائے ہیں، ان ستاروں کے ذریعے سے آدمی منزل مقصود تک پہنچتا ہے، راستہ اس سے تلاش کرتا ہے۔ اور اس سے پہلے میں نے اسی مجلس میں یہ بھی ذکر کیا تھا کہ پہلے زمانے میں 50 سال 60 سال پہلے لوگوں کے پاس گھڑیاں نہیں ہوتی تھی، تو گھڑیوں کے بجائے لوگ ستاروں کو دیکھ کر کے سحر کرتے تھے، ستاروں کو دیکھ کر کے ہی افطار کرتے تھے، اور ستاروں کو دیکھ کر کے اندازہ لگا دیتے تھے کہ رات کا اتنا حصہ گزرا ہے، رات کا یہ فلاں پہر ہے، اور اب سحری کا وقت ہو گیا ہے یا سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ سفیدی آ گئی، سمجھتے تھے کہ بھائی سحری کا ٹائم ختم ہو گیا۔ اور اس کے بعد جب رات کو کہتے تھے، جب ستاروں کے اندر روشنی چمکنے لگتی تھی تو کہتے تھے بھائی اب سورج غروب ہو گیا، اب افطار کرو۔ تو اس کی اہمیت کا اندازہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہے ہیں، اور راستوں کی پہچان کے لیے بہت سی علامتیں بنائی ہیں، اور ستاروں سے بھی لوگ راستے معلوم کرتے ہیں۔ تو یہی میں نے ذکر کیا کہ شہری زندگی میں اس کی اہمیت نہیں معلوم ہے، لیکن جو لوگ ایسی جگہوں پر رہتے ہیں جہاں پر کوئی ذریعہ نہیں ہے اور بہت ساری دشواریاں ہوتی ہیں، سمندروں میں کشتیوں پر رہتے ہیں، جہازوں پر رہتے ہیں، جنگلوں میں جیتے ہیں، ان کے لیے ستاروں کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کو بطور نعمت اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے کہ ہم نے ستاروں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تم ان ستاروں کے ذریعے سے راستہ معلوم کر سکو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا الہ الا انت۔